الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امت تو صاحب گئی، ختم۔ یعنی امت کے لیڈرز نے وہ حشر کر دیا امت کا کہ اب آپ امت کی بات کرتے ہیں تو یقین مانیے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور امت کے یہ لیڈرز حاضر نہیں ہو پائیں گے، سامنا نہیں کر، کسی صورت سامنا نہیں کر پائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے صاحب کہ صورتحال کیا بن گئی ہے۔ آج آپ سے بہت سی میں نے باتیں کرنی ہیں، آج آپ سے OIC کی بات کرنی ہے، عرب لیگ کی بات کرنی ہے، اور آپ کو یہ بتلانا ہے کہ یہ جو معاملہ 1948 میں یعنی 15 مئی 1948 کو آپ جانتے ہیں کہ نکبہ کی صورت میں، یعنی ایک تباہی اور بربادی کی صورت میں جس کا آغاز اس وقت فلسطینیوں پر کیا گیا تھا، آج یہ نکبہ 2 یعنی اس کا جو سیکنڈ سیشن ہے وہ بنیادی طور پہ اسرائیل اس کو جاری رکھے ہوئے، اس پہ بھی میں گفتگو کروں اور آپ کو بتلاؤں گا صاحب کہ بنیادی طور پہ نکبہ ہے کیا۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں نا صاحب، یہ کل بروز محشر اللہ کے حضور حاضر ہو کر جواب کسی صورت دے ہی نہیں پائیں گے۔ یعنی اگر صرف اس ویڈیو کو اٹھا لیں کہ جس میں ایک بوڑھا شخص اپنے بچوں کی لاشوں کے سامنے کھڑا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر ان سے شکایت کرنا اور ان کو بتلانا کہ آپ کی امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا، مکمل طور پہ تنہا چھوڑ دیا ہے۔ ذرا سوچئے صاحب کہ یہ ایک شہادت نہیں ہے، یا یہ چند ایک شہادتیں نہیں ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہیں، اور یہ 75-76 برسوں کا باقاعدہ ایک کھیل ہے جس کو اسرائیل نے رچایا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھوں میں یہ سارے جتنے بھی مسلم امہ کے لیڈرز ہیں یہ سب کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ کل بروز محشر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کسی صورت بھی جواب نہیں دے پائیں گے۔ یعنی آپ سوچئے نا کہ منظرنامہ اس وقت کیا ہے۔ جمعرات کو عرب لیگ کا ایک اجلاس ہوتا ہے صاحب، اور عرب لیگ کا اجلاس جو ہے وہ مکمل طور پر تقسیم کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی وہاں پہ صورتحال یہ اٹھتی ہے صاحب کہ ہمیں باقاعدہ اسرائیل کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، ایک مشترکہ ورڈکٹ ہونا چاہیے، اور مضبوط ورڈکٹ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف اپنانا ہمیں چاہیے، اور اس پر سخت ترین ایکشن لینا چاہیے۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پہ جو ہے امت مسلمہ کے لیڈرز تقسیم ہو گئے، 4 ممالک جو ایک طرف ہو گئے جن کے نام بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں صاحب کہ وہ کون کیا اس وقت کر رہا ہے بنیادی طور پہ۔ تو وہ 4 ممالک ایک طرف ہو گئے، اس کے بعد پھر OIC کا اجلاس ہوتا ہے، بہت اچھے لیوش یوں کہیے کہ اپنا ہال کے اندر OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، بہت ہی ٹھنڈے ماحول کے اندر ان تمام لوگوں کی صحبتیں اور پریشانیاں ڈسکس ہو رہی ہیں، ان کی آزمائشیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جن کے اوپر اس وقت اسرائیل باقاعدہ آگ برسا رہا ہے، بم برسا رہا ہے۔ وہ اجلاس بھی صرف اور صرف گفتن نشستن اور برخاستن کی نظر ہو گیا، یعنی کسی قسم کا کوئی مضبوط ورڈکٹ مشترکہ طور پہ اسرائیل کے خلاف نہیں آیا، کوئی اقتصادی اور معاشی مقاطعہ اسرائیل کا نہیں کیا گیا، فوجی اڈوں کو جو ہے جس پہ باقاعدہ امریکہ اس وقت جو بیٹھا ہوا ہے ان کو واپس نہیں لیا گیا، کوئی کام نہیں کیا گیا سوائے اس کے کہ مذمتی بیانات، تعصب، تعزیت اور نوحہ اس بات کا کہ وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، بربدیت کر رہا ہے، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ جو بہت زیادتی ہو رہی ہے، واٹس ایور ان کو آزادی ملنی چاہیے، ان کو اپنا خطہ ملنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں 67 سے پہلے جو معاملہ تھا میپ کا اس کو اسی طرح سے ریویو کیا جائے، بس یہ تمام باتیں اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پر ظاہر ہے تمام ہی لوگ بات کر رہے ہیں۔ لیڈرز کا تو کام تھا کہ بنیادی طور پر بیٹھتے تو اسٹینڈ لیتے اور ایک فرم اسٹینڈ لیتے اور امت مسلمہ کو بتلاتے کہ 57 اسلامی ممالک کے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، عرب لیگ یہاں پر موجود ہے۔ اب بنیادی طور پہ ہمیں اسرائیل کے خلاف سب کو مل کر مضبوطی سے کھڑے ہونا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کسی کے گھٹنے میں جان نہیں ہے، کسی میں دم نہیں ہے، کسی کے جسم کے اندر جو اتنی طاقت نہیں ہے، سب ذوف زدہ ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ تو ایک تو صورتحال یہ ہے کہ وہ منظرنامہ ہفتے کا تھا صاحب کہ جہاں پر امت نے جو یوں کہہ لیجئے کہ آخری کلمہ پڑھا ہے اور آخری سانسیں بھی اس کی ختم ہو گئی ہیں۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ صاحب خدا نہ خواستہ اب مزید جو ہے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ ایک منظرنامہ یہ تھا۔ دوسرا منظرنامہ یہ تھا کہ اسی دن یعنی ہفتے کے دن ہی لندن کی سڑکوں پر لاکھوں کی تعداد میں یعنی 3 لاکھ کے قریب لوگ پرو پیلسٹائن نعرے لگاتے ہوئے نکلے تھے، 3 لاکھ کے قریب فری پیلسٹائن کے نعرے لگ رہے تھے، سیز فائر کے نعرے لگ رہے تھے، اسرائیل کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، اور ایک بہت بھرپور مارچ جس کے اندر گورے موجود تھے، جس کے اندر کالے موجود تھے، جس کے اندر مسلمان موجود تھے، جس کے اندر غیر مسلم موجود تھے۔ لندن کی سڑکیں بھری ہوئی تھیں، احتجاج سے بھری ہوئی تھیں، اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگ رہے تھے، بلکہ پوری دنیا میں، اب تو اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پوری دنیا میں، دنیا کا ایک ایک چپا جو ہے
ہے وہ پیلسٹائن بن چکا ہے، فلسطین بن چکا ہے. ہر جگہ سے جو ہے فری پیلسٹائن کے نعرے لگ رہے ہیں، فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں، اسرائیل کی مذمت ہو رہی ہے، اسرائیل کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. یعنی مکمل طور پہ اسرائیل کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. کیا جکارتا، قاہرہ، بغداد، استنبول، ٹورنٹو، الجزائر، سنا، برلن، نیو یارک، یو ایس کانگریس، رباط، کراچی، لنڈن، فرانس، اٹلی، جرمنی، ایمسٹرڈیم، سڈنی، دوحہ، ایتھنز، بارسلونا، اسٹاک ہوم، کوپن ہیگن، ممبئی، لیون، کیرلا، ٹوکیو، تہران، مانچسٹر، روم، برسلز اور لاس اینجلس، بلکہ دنیا کے ایک ایک خطے کے اندر بس ایک ہی پکار ہے کہ ہم بنیادی طور پر فلسطینی ہیں، ہم فلسطین ہیں. یعنی ہر شخص جو ہے، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، وہ فلسطینی اپنے آپ کو بتلا رہا ہے کہ میں بنیادی طور پر فلسطین ہوں اور میں فلسطین کے حق میں کھڑا ہوں. تو ایک منظرنامہ یہ ہے، اور ایک اور دردناک منظرنامہ ہے جو اسی وقت اسی وقت بپا تھا. بالکل وہ قیامت خیزی اس وقت بپا تھی جب ہمارے لیڈرز، سو کال لیڈرز بیٹھ کر جو ہے وہ امت مسلمہ کی غیرت پر اور بے غیرتی پہ گفتگو کر رہے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ غیرت پر بے غیرتی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. تو اس وقت جو ہے الشفا ہاسپٹل کو چاروں طرف سے اسرائیل نے گھیرا ہوا تھا. یعنی غزہ کے اندر ایک غزہ بپا تھی، قیامت میں قیامت خیزی بپا تھی. عالم یہ ہے کہ وہ اس حد تک شدید ہو چکا ہے معاملہ کہ اس لمحہ موجود میں جس وقت میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آگے صورتحال جا کے کیا بنتی ہے، کہ فضا کے اندر جو الشفا ہاسپٹل ہے اس کی فضا میں ڈرونز منڈلا رہے ہیں. صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ٹینکس نے چاروں طرف سے کارڈن آف کر لیا ہے، اسنائپرز کھڑے ہوئے ہیں، گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ ہے، بمبنگ ہو رہی ہے، کئی ایک ڈپارٹمنٹس ان کے تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں. یعنی صورتحال یہ ہے کہ الشفا ہاسپٹل کے سامنے اس وقت لاشوں کے ڈھیر پڑے ہیں جن کو دفنانے والا اس وقت کوئی نہیں ہے. زخمیوں کو الشفا ہاسپٹل سے باہر نکال کے سڑک پر چھوڑ دیا گیا ہے تڑپنے کے لیے، مرنے کے لیے. وہ بیچارے شہادتیں اختیار کر رہے ہیں. جو معصوم سے بچے، نوزائیدہ بچے، پریمیچور بچے، کیونکہ 50,000 حاملہ خواتین ہیں وہاں پہ جن کی پریمیچور ڈیلیوریز ہو رہی ہیں، ان بچوں کو ایکویبیٹرز کی ضرورت تھی، بجلی نہیں ہے، مکمل طور پہ ہسپتال جو ہے وہ ڈسمنٹل ہو چکا ہے. تو وہ بچے وقت سے پہلے جو ہے ظاہر ان کو نگہداشت چاہیے تھی، وہ نہیں مل رہی ہے، وہ شہادتیں اختیار کر رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ جن بچوں کو، یعنی جو زخمی ہو گئے تھے، ان کو جو ہے وہ اپنا وہاں پر طبی سہولیات نہیں مل رہی ہیں، وہ بیچارے شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک عجیب ہنگامہ بپا ہے وہاں پر، کہ وہاں پر جو بچے جن کو آکسیجن کی ضرورت تھی، آکسیجن نہیں مل رہی ہے، وہ بچے بیچارے شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو شہادتوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے. الشفا ہاسپٹل کو مکمل طور پر یوں کہہ لیجئے کہ اب تہس نہس کرنے کی پوزیشن میں اسرائیل آ چکا ہے، یا اس لمحہ موجود میں جس وقت میں بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ خاکم بدین، وہ تہس نہس کر چکا ہوگا. اور ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم جو ہے سوائے مذمت کے اب اور کچھ نہیں کریں. بلکہ یوں کہہ لیجئے نا کہ OIC کے اور عرب لیگ کے اجلاس کے بعد نتن یاہو نے جو ہے وہ ایک یوں کہیے کہ بڑا زوردار اور زناٹے دار قسم کا تماچا جو ہے اس مسلم امہ کی غیرت کے اوپر مارا ہے. مطلب اس نے جو بائیڈن کو باقاعدہ یہ کہہ دیا ہے کہ کسی مذمت اور مزاحمت کی فکر نہ کرنا، ہم دیکھ لیں گے سارے معاملے کو، کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جتنے بھی ان کے گھٹنوں میں دم نہیں ہے، مکمل طور پہ پلپلے ہو چکے ہیں. یہ سوائے مذمت کے اور اپنے مفادات کے بچاؤ کے یا اس کو سیکیور کرنے کے اور کوئی بھی کام نہیں کریں گے. لیکن ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، یہ ایک بار پھر فلسطینیوں پر نکبہ بپا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں نکبہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ 15 مئی 1948 کو ایک کہیے کہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ مسلط کی گئی تھی باقاعدہ فلسطینیوں پر، کیونکہ 14 مئی 1948 کو آپ کو پتہ ہے کہ اس ناجائز اولاد کی جو ہے پیدائش ہوئی تھی، ایک قبضہ مافیا کی پیدائش ہوئی تھی، اور برطانوی جو سامراج ہے اس کی باقاعدہ جو اس کی اپنی مینڈیٹری جو زمین تھی اس کو باقاعدہ دے کر یہاں پر یہودیوں کو بسانے کے بعد فائنلی جو ہے اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ ناجائز اولاد جو ہے وہ دنیا میں آ گئی ہے. یعنی اس کو جو ہے دیکھ لو کہ یہ بنیادی طور پہ انلیجیٹیمیٹ اولاد ہے ویسٹ کی. تو 15 مئی کو باقاعدہ ایک نکبہ جو ہے مسلط کیا گیا تھا تمام فلسطینیوں کے اوپر. ان کے گھروں کو لوٹا گیا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کا قتل عام معاذ اللہ کیا گیا. 500 کے قریب بستیاں تھیں، 500 کے قریب، ان کو مکمل طور پہ تاراج کر کے تہس نہس کر دیا، یعنی صفحہ سے مکمل طور پہ مٹا دیا گیا. فلسطینیوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے جو ہے ہجرتیں کرنی پڑی تھی، اور تاریخ کہتی ہے کہ 7,60,000 فلسطینیوں نے اس وقت اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کی تھی اور اپنے گھروں کو بند کر کے چابیاں لے کے نکلے تھے. ہر برس یہ جو 15 مئی جب آتی ہے تو وہ اسی کی یاد میں بنیادی طور پہ وہ گھروں کی چابیاں لے کے اس تصور اور امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ لوٹیں گے تو وہ اس دن کو مناتے ہیں اور اس نکبہ کو یاد کرتے ہیں کہ جس میں یعنی اسرائیل نے اپنے ظلم کی، اپنی بربریت کی، اپنی درندگی کی، اپنی صفاقی کی انتہا کر دی تھی. اور ابھی آپ کو پتہ ہے جس وقت جنگ کا آغاز ہوا ہے 7 اکتوبر کو، اس کے فوری بعد اسرائیلی پارلیمنٹ کے ایک رکن ایریل نے بڑا کھل کے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اور بیسیکلی وہ زائنسٹ ہے آپ کو پتہ ہے، تو اس نے بڑا کھل کے اسٹیٹمنٹ
اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جنگ کی ابتدا ہو گئی ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ایک بار پھر ہم فلسطینیوں کے اوپر نکبہ مسلط کریں، لیکن اس مرتبہ یہ نکبہ 15 مئی 1948 سے زیادہ شدید اور زیادہ خطرناک ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیجئے صاحب کہ یہ نکبہ ایسا مسلط ہوا ہے کہ آج تمام جتنے بھی صہیونی ہیں وہ باقاعدہ جو بینرز لے کے کھڑے ہیں، جو پوسٹرز لے کے کھڑے ہیں، جو فلائرز لے کے کھڑے ہیں، اس میں نکبہ 2 لکھا ہوا ہے۔ اس نکبہ 2 سے مراد یہ ہے کہ یہ اسی نکبہ کو اگین جو ہے، مطلب یوں کہہ لیجئے کہ اس کا ریپلیکا جو ہے وہ 2023 کے اندر ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ اتنا شدید رکھ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ شمالی غزہ سے جو ہے نقل مکانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، وہ ساؤتھ کی طرف لے کے گئے۔ اس وقت 7,60,000 لوگوں نے ہجرتیں کی تھی، اب یہ 23 لاکھ ہجرتوں کا معاملہ آ چکا ہے، یعنی 50 سے 60% کے قریب غزہ جو ہے مکمل طور پہ ملبے کا ڈھیر ہو چکا ہے۔ یہ جو شہادتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میں بار بار پہلے دن سے پہلی ویڈیو سے بات کر رہا ہوں کہ یہ 11,000 یہ جو بتا رہے ہیں نا ریکارڈڈ شہادتیں، اتنی تو ہے ہی نہیں صاحب، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو سمجھ لیجیے پینٹ ہے معاذ اللہ۔ یعنی وہ جو نفوس اس وقت زمین تلے ملبے تلے دب گئے ہیں، ان کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی یہ جو سٹیٹس بتا رہے ہیں کہ 11,000 سمتنگ، نہیں، یہ بہت زیادہ شہادتیں ہیں۔ یعنی بچوں کے بارے میں بھی بالکل نہیں معلوم کہ تعداد کیا ہے، اور یہ تو بالکل وہ جو یوں کہہ لیجئے کہ وقت کا فرعون بن کے نتن یاہو جو ہے بنیادی طور پہ وقت کا فرعون بن کے زمین بوس کر رہا ہے تمام عمارتوں کو اور تمام بچوں کو شہید کر رہا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اس وقت فرعون نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے جو تمام جتنے بھی پیدا ہونے والے بچے تھے ان کو زندہ درگور کر دیا تھا، ان کو شہید کر دیا تھا، ان کو مار دیا تھا، بالکل اسی انداز سے جو ہے نتن یاہو جو ہے اس وقت کا فرعون بن کے اسرائیلیوں کو یوں کہہ لیجئے کہ اپنا طاقت اور قوت کے زام کے اندر مکمل طور پہ مطلب مبتلا ہو کے تمام تر فلسطینیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر رہا ہے، تاکہ ان کی مکمل طور پہ نسل کشی کر دی جائے اور ان کے پاس سے مزید جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے اور وہ اپنی آزادی کی کسی قسم کی بات نہ کریں۔ تو یہ وہ نکبہ ہے صاحب جس کو اسرائیل نے اس انداز سے مسلط کر دیا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ 23 لاکھ نفوس کی جانوں کا معاملہ مطلب آ چکا ہے کہ خدا نہ خواستہ صورتحال جا کر کیا بنے گی۔ اور ایک بات جو میں بڑی اہم ترین آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جس کو سمجھنے سے بہت ضروری ہے، یہ 75 سال کا پورا معاملہ ہے، 75 برس کا۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں اس لمحہ موجود میں ان کی صورتحال اس حد تک ابتر اور بری ہو چکی ہے جس کے بارے میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہ نوزائیدہ بچے جو ہیں وہ تک محفوظ وہاں پر نہیں ہیں، لاشوں کو دفنانے کے لیے وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے۔ اب آپ یہ بھول جائیے صاحب اس بات کو کہ جو کیمپس میں موجود ہے، جو یو این کے کیمپس میں دیگر کیمپس میں لوگ موجود ہیں، ان کی صورتحال جا کے کیا بنے گی۔ یعنی ایک جانور ہوتا ہے نا، جانور، اس کا بھی جو ہے یہ سو کالڈ جو حقوق انسانی کے چیمپئنز بنتے ہیں وہ اپنا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ 2 بائی 2 مربع میٹر کی جو ہے جگہ ایک فلسطینی کو، ایک غزہ کے پٹے پہ رہنے والے کو ملی ہوئی ہے، اور صورتحال اس میں بھی یہ ہے کہ 600 لوگ جو ہیں وہ ایک کیمپ کے اندر ہے تو ایک واش روم وہ شیئر کرتے ہیں۔ یعنی جانوروں سے بدتر معاذ اللہ ان کی صورتحال ہے۔ امت مسلمہ مکمل طور پہ سو چکی ہے صاحب، اب آپ صرف اس کا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا تعزیتی اجلاس کیجئے اور امت مسلمہ پر تاسف کیجئے، امت مسلمہ پر تعزیت کیجئے۔ یہ وہ ڈیسائیسو مومنٹ تھا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، وہ اس کا نظام بڑا مختلف ہے، وہ کسی بھی وقت کسی کو کسی بھی وجہ سے عزت دے دیا کرتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ آج اگر امت مسلمہ کے لیڈرز کھڑے ہو جاتے، آج اگر امت مسلمہ کے لیڈرز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کی غیبی مدد کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے، میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ان کے سارے گناہ دھل جاتے۔ لیکن بدقسمتی صاحب کہ ہمارے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں وہ بھی خاموش ہیں، اور ان لوگوں کو کہ جنہیں ہم علماء کرام کہتے ہیں امت کا، وہ بھی مکمل طور پہ خاموش ہوئے ہیں، خال خال آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن جو کانکریٹ ورڈکٹ ہونا چاہیے تھا اجتماعی طور پہ وہ ابھی تک امت کے سامنے نہیں آیا ہے۔ دعا کیجئے، بس ہم آپ تو کر کیا سکتے ہیں صاحب، یا تو گفتگو کر سکتے ہیں، وہی بات ہے، یا کسی طور سے اگر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اپنے دل میں کھل سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو قیامت خیزی اس وقت بپا ہے اس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرمائے اور ان کو اس مشکل وقت سے نکال دے اور غیب سے ایسی مدد فرما دے، کیونکہ ہم سے تو کوئی امید نہیں ہے، غیب سے ایسی مدد فرما دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو وہ مسجد اقصیٰ جس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں ایک بار پھر ان کو عطا ہو جائے اور ان کو ان کی آزادی اور ان کے گھر نصیب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینیوں کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔